ایک ہے خواہشات، ڈیزائرس. ضروریات تو اللہ پوری کر دیتے ہیں ہر انسان کی، ایون جانور کی بھی اللہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو مارا تو پھر اس کو حکم ہوا کہ اس پتھر کو اور مارو. پھر اس پتھر کو مارا تو ایک پتھر اور اندر تھا. پھر اس پتھر کو اور مارا تو اندر ایک کالا کیڑا تھا جس کی منہ میں ہرا پتا تھا. تو اللہ نے دکھایا کہ ایک جانور کے ادنا سا جانور کیڑا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، جب اس کو رزق کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک انسان، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ آپ کو کیسے بھوکا مار دے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ضروریات تو دنیا میں اللہ سب کی پوری کر دیتے، لیکن مسئلہ وہاں آ جاتا ہے جب خواہشات ہے. مسئلہ خواہشات پہ آ جاتا ہے. تو اور دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا صرف ضروریات پوری کرنے کی جگہ ہے. انسان کی خواہشات تو قبر تک پوری نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا اگر اس کے لیے ایک وادی سونے کی ہو، ایک بڑا پہاڑ ہو، وادی ہو، جنگل ہو سونے کا، تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کے لیے ایک اور جنگل سونے کا ہو جائے. اللہ یعلم فاء ابن آدم الا التراب او کما قال علیہ السلام. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. تو مسئلہ میں آیا کہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. ایک بادشاہ ہے جس نے کہا کہ وزیر سے کہ آج لاؤ آپ کے بچے کو، میں آج آپ کے بچے کی ہر خواہش پوری کروں گا. اور بچوں کی عجیب عجیب خواہشات ہوتی ہے. وزیر نے کہا کہ نہیں، آپ خواہشات پوری نہیں کر سکتے. تو کہا کہ نہیں لاؤ. تو بچے کو جب لایا گیا تو بچے نے یہ کھلونا مانگا، وہ کھلونا مانگا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک چیز مانگ رہا ہے، مانگتے چلے جا رہا ہے. آخر یہ جانور مانگ رہا، وہ جانور مانگا، آخر میں ایک چیز مانگا، اونٹ لاؤ، کیمل. اب بچے کو اونٹ لا کے دیا گیا. پھر اس کو سوئی دی. پھر اس نے سوئی مانگا کہ ایک سوئی. اب جب اس کو سوئی دی گئی تو اس کے اندر جو ناکا رہتا، جو ہول اس کے اندر ہے، تو وہ کہنے لگا بچہ، اس کی ضد ہے بچے کی، کیوں کہنے لگا کہ یہ اونٹ کو اس کے اندر سے گزارنا ہے مجھے. اب وہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے. اب بادشاہ یہاں پر عاجز آ گیا کہ نہیں، دنیا میں کسی کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. چاہے اس واقعے کو ہم سچا سمجھیں چاہے جھوٹا سمجھیں، لیکن واقعہ ہماری عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. قرآن میں اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو مال کے زیادہ کرنے نے ہلاکت میں ڈال دیا. انسان مرنے تک مال کے زیادہ کرنے میں لگا رہتا ہے. اس کے بعد اتنا مال ہے تو اس کو ڈبل کرنے میں لگا رہتا ہے. کب تک؟ حتی زرتم المقابر. اللہ کے صاف صاف الفاظ. اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبروں تک تم پہنچ گئے، جب تک تم مال کے ڈبل کرنے میں، مال کے زیادہ کرنے میں تم کو ہلاکت میں ڈال کے رکھا. تو سود، اگر انسان بچنا چاہے تو سود سے بالکل آسانی سے بچ سکتا، اور نہیں نہ بچنا چاہیں تو لوگوں کے پاس ہزاروں دلیل ہے سود کو جائز کرنے کی، ہزاروں دلیل ہے اس کو جائز کرنے کی، اس کو حلال کرنے کی. لوگ الگ الگ دلیل لا کر سود کو جائز کر دیتے ہیں. اب سود کی ایک مثال یہ ہے کہ لوگ گھر رہن پر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس اگر گھر ہے اور اس کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، تو وہ جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، تو وہ اس سے 5 لاکھ روپے لے لیتا ہے اور گھر اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جب تک ایگریمنٹ پہ، جیسے میں جب تک 5 لاکھ روپے نہیں دوں گا وہ گھر خالی نہیں کرے گا اور گھر کا کرایہ بھی نہیں دے گا. اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہیں، اور یہ سود کی ایک شکل ہے. لوگ بولیں گے سود کی شکل کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کا کام بنا دے رہے ہیں. اس کو 5 لاکھ کی ضرورت تھی، اس نے 5 لاکھ لے لیا. اس کو گھر کی ضرورت تھی، اس نے گھر لے لیا. اور جب یہ لوٹائے گا، جب وہ گھر خالی کرے گا. لیکن اگر وہ 2 سال اس گھر میں رہا، اس کو 5 لاکھ لوٹانے میں 2 سال لگ گئے. 2 سال اگر وہ گھر میں رہا تو 2 سال کا کرایہ کہاں گیا؟ 2 سال تو بغیر کرایہ کا رہا. اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے 2 سال کا اگر 5,000 روپے مہینے سے کرایہ ہے تو 2 سال کا کرایہ اس نے کھا لیا، بطور سود کھا لیا. 5 لاکھ تو اس کو 2 سال بعد واپس مل گئے. اور جس نے 5 لاکھ روپے لیا تھا، اس نے 5,000 روپے سود اس کو دے دیا، اس نے کرایہ نہیں لیا. پھر لوگ اس کو جائز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب وہ اس میں ہم اس کا لائٹ بل کا کرایہ دے دیتے ہیں 1500 روپیے 1000 روپیے، ہم تو کچھ نہ کچھ تو رقم اس کی دے رہے ہیں، ضروری نہیں 5000 روپے دینا. اس کو لوگ بولتے ہیں کہ 1500 اور 2000 روپے دے کر ہم اس کو کرایہ تو دے رہے ہیں ہم اس کا، لیکن لائٹ بل کے لیے. تو اگر وہ 2000 روپے میں کسی اور کو دے سکتا کیا؟ 2000 روپے میں وہ اس کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ کیونکہ اس نے اس سے 5 لاکھ روپے لیا ہوا ہے، اس لیے اس کو صرف اس کے لائٹ بل پر بھی وہ راضی ہے. وہی اگر کسی اور کو دے گا تو اس سے 5000 روپے سے کم نہیں لے گا، اس سے پورے پیسے وصول کرے. اس سے کم کیوں لے رہا؟ تاکہ کیونکہ اس سے اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں. یہ سود کی ایک شکل ہے.